مکہ اور مدینہ دیکھنے گئی 80 سالہ پاکستانی خاتون انور بی بی کی لاش پاکستان واپس آئی۔ وہ گنبد خضرا دیکھنے گئی تھی، لیکن ان کے سامان میں کسی نے 5 کلو آئس ڈال دی تھی۔ جدہ ایئرپورٹ پر جب وہ لینڈ ہوئی تو انہیں گرفتار کر لیا گیا اور انہیں 25 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اب انہوں نے تقریباً 2 سال سعودی عرب میں جیل میں اپنی سزا کاٹتے ہوئے موت کو گلے لگا لیا۔ ان کی لاش پاکستان کے شہر جڑانوالہ میں واپس آئی تو پورے گاؤں میں کوہرام مچ گیا۔ ہوا کچھ یوں کہ جڑانوالہ میں ایک پیر تھا جس کا نام صدام حسین تھا۔ وہ ہر سال مفت عمرے پر جڑانوالہ کی غریب عوام اور نادار لوگوں کو سعودی عرب بھجواتا تھا۔ 2024 میں اس نے 5 لوگوں کو عمرے پر بھیجا، جس میں ایک خاتون انور بی بی اور دوسری ان کی بہن زیارت بی بی تھی۔ 3 لوگ اور تھے جن میں جڑانوالہ کا ایک امام مسجد اور ان کی اہلیہ شامل تھے، اور اس امام مسجد اور ان کی اہلیہ کے 2 معذور بچے پاکستان میں اپنے ماں باپ کے بغیر رہ رہے ہیں، جبکہ 5واں ایک اور ان کا ساتھی تھا۔ جب یہ 5 افراد عمرے پر جانے لگے تو ان کے گھر والوں نے انہیں ایئرپورٹ پر چھوڑنے کے لیے تیاری شروع کر دی، لیکن صدام حسین نے انہیں منع کر دیا اور کہا کہ میں ثواب کی نیت سے یہ تمام کام کر رہا ہوں، آپ کہاں اتنی دور آئے جائیں گے، میری گاڑیاں ان کو خود ہی ڈراپ کر دیں گی، آپ یہاں سکون سے بیٹھیں۔ گھر والے خوشی راضی ہو گئے۔ صدام حسین تو بہت پہنچے ہوئے پیر ہیں جناب۔ اب جڑانوالہ سے گاڑیاں اسلام آباد ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی۔ جب یہ لوگ اسلام آباد ایئرپورٹ پر پہنچے تو وہاں ایک گل خان نامی شخص موجود تھا، جس نے کہا کہ میرے گھر 20 سال سے اولاد نہیں ہو رہی، اب اللہ نے مجھے اولاد دی ہے، میں یہ کپڑے اور کچھ جوتوں کے تحائف ہیں جو آپ لوگوں کو تحفے میں دینا چاہتا ہوں، اور ساتھ میں یہ میری ایک چیز آپ جدہ ایئرپورٹ پر میرا ایک دوست ہے اسے دے دیجئے گا۔ ان 5 افراد نے گل خان سے تمام چیزیں اور تحائف وغیرہ لے لیے اور تحائف لینے سے منع کر دیا۔ پھر گل خان نے صدام حسین کو کال کی۔ صدام حسین نے ان بزرگ عورتوں سے بات کی اور کہا کہ میں آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہوں، آپ یہ چھوٹی سی چیز بھی اس کے دوست کو وہاں نہیں پہنچا سکتے اور تحائف بھی نہیں لے رہے۔ اب ادھر فلائٹ لیٹ ہو رہی تھی اور ادھر یہ مذاکرات چل رہے تھے۔ اسی اثنا میں انہوں نے یہ تمام سامان رکھ لیا۔ اس کے بعد یہ 5 افراد جہاز میں سوار ہو گئے۔ یہ جہاز جیسے ہی جدہ ایئرپورٹ پر لینڈ کیا، اس کے بعد چیکنگ ہوئی تو ان کے سامان سے 5 کلو آئس برآمد ہوئی، جو گل خان کے دیے ہوئے جوتوں کے تلووں میں اور وہ جو چیز اس نے اپنے دوست کو دینی تھی اس میں چھپائی گئی تھی۔ سعودی پولیس نے فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ یہ واقعہ اکتوبر 2024 کا ہے، جس کے بعد سعودی عدالت میں ٹرائل ہوا۔ ان 5 افراد جن میں انور بی بی 80 سالہ، زیارت بی بی 80 سالہ اور 3 لوگ اور تھے، ان سب کو 25 سال کی سزا سنا دی گئی۔ ادھر پاکستان میں ان 5 افراد کے گھر والے بہت خوش تھے کہ ہمارے ماں باپ گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کر ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوں گے۔ کعبے پر جب ان کی پہلی نظر پڑے گی تو وہ اپنی اولاد کے لیے رو رو کر اللہ کے حضور دعائیں کریں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے گھر پہنچیں گے ہی نہیں بلکہ جیل پہنچ چکے ہیں۔ ان کی گرفتاری کے 5-6 دن کے بعد انور بی بی نے پاکستان میں کال کی اور بتایا کہ ہمارے ساتھ یہ تمام واقعہ پیش آیا ہے، اس وقت ہم جیل میں ہیں، صدام حسین نے ہمیں بہت برے طریقے سے پھنسا دیا ہے۔ گھر والوں نے یہ بات سنی تو وہ صدام حسین کے گھر چلے گئے اور اسے بتایا کہ ہمارے والدین جنہیں تم نے مفت عمرے پر بھیجا وہ تو وہاں جیل میں گل سڑ رہے ہیں۔ صدام حسین یہ سن کر پریشان ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں کچھ کرتا ہوں، اور اگلے ہی دن وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر جڑانوالہ سے غائب ہو گیا۔ اس کے بعد انور بی بی اور زیارت بی بی کے گھر والوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں جڑانوالہ جا کے ان کا انٹرویو کر کے آیا، جس میں یہ دونوں خاتون زیارت بی بی اور جو ابھی بھی سعودی عرب جیل میں گل سڑ رہی ہیں، ان کے بیٹوں نے رو رو کر حکومت سے کیا فریاد کی۔ شہباز شریف صاحب، یہ امیروں کا شہر ہے، غریبوں کی کوئی نہیں سنتا ادھر۔ مریم نواز صاحبہ، ہماری داد رسی کریں، ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، میری والدہ ادھر بے گناہ سعودی جیل میں ہے تو ان کو رہا کروایا جائے، عملی اقدامات کیے جائیں، ہم رو گئے ہیں۔ اب صدام شاہ نے ہماری زندگی تباہ کر دی ہے۔ جس کے بعد ایف آئی اے نے
ایف آئی ایکٹیو ہوا اور مقدمہ درج ہوا اور پتہ چلا کہ صدام حسین تو ہر سال 2-3 لوگوں کو عمرے پر بھیجتا تھا، اور جن لوگوں کو وہ عمرے پر بھیجا کرتا تھا وہ تو عمرہ کر کے واپس آ جایا کرتے تھے۔ مقدمہ درج ہونے کے بعد صدام حسین نے عبوری ضمانت لی، بعد میں اسے جیل بھیج دیا گیا۔ گل خان پہلے ہی اشتہاری تھا، اسے 2-3 ہفتے پہلے ایف آئی اے نے پشاور میں چھاپہ مار کر گرفتار کیا اور اس سے 5 کلو چرس بھی برآمد ہوئی۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سارے معاملے میں حکومت کیا کر رہی ہے؟ سعودی عرب میں پاکستان کی ایمبیسی کے لوگوں نے اس معاملے پر کیا کیا؟ اور یہ سب سے بنیادی وجہ اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر یہ اتنی زیادہ منشیات لے کر کیسے کلیئر ہو گئے؟ اس سسٹم کا ایسا کوئی بندہ تھا جس نے ان کی 5 کلو آئس جو سعودی عرب جیسے ملک میں بھیجی جانی تھی اسے اسلام آباد ایئرپورٹ سے کلیئر بھی کروایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 80 سال کی بزرگ خواتین اور ان کے 3 ساتھی سعودی عرب کی جیل میں گل سڑ رہے ہیں۔ ایک کی لاش تو پاکستان آ گئی، اب حکومت پاکستان کی باقی 4 کی لاشوں کی منتظر ہے۔ اس وقت 11,000 پاکستانی سعودی جیلوں میں قید ہیں۔ حکومت نے سعودی عرب کے ساتھ دفاعی معاہدہ تو کر لیا، کیا ہی اچھا ہو اگر حکومت بے گناہ قیدیوں کی رہائی کا بھی کوئی معاہدہ کر لے، کیونکہ بہت سے پاکستانی مزدور طبقے کے لوگ ہیں جو چلاک ہوشیار ان لوگوں کو جھانسے میں آ جاتے ہیں، وہ اپنی سادگی کی وجہ سے یا بارڈر کراسنگ کی وجہ سے وہاں پھنس کر رہ گئے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس مالی معاونت تو بہت دور کی بات قانونی معاونت بھی نہیں ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس کیس کو سعودی حکومت کے سامنے پیش کرے، ورنہ یہ 80 سال کی انور بی بی کی لاش جس طریقے سے پاکستان آئی ہے، اب زیارت بی بی کی آئے گی، پھر اس امام مسجد کی اور اس کی اہلیہ کی آئے گی، اس کے 2 معصوم اور معذور بچے جو اپنی ماں کی ممتا اور باپ جیسے عظیم سائے کے لیے ترس رہے ہیں۔ اور پاکستان ایک ریاست ہے، ریاست بھی تو ایک ماں کی طرح ہوتی ہے، تو ماں کی ایک بچی جو 80 سال کی انور بی بی ہے وہ تو اس دنیا سے چلی گئی، باقی 4 بچوں کے ساتھ ستلے بچوں والا سلوک نہ کرے اور ان کی داد رسی کر کے ان کی مدد کریں تاکہ وہ پاکستان اپنے پیاروں کے قریب جلدی آ سکے۔